الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے فارماکوپیا کا، جس میں ہم فارماکوپیا کی ادویات، فارماکوپیا کے نسخہ جات، اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو آج اس سلسلے کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پہلے وہ آپ دیکھ لیں، پھر ہی آپ کو یہ دوسری ویڈیو سمجھ میں آئے گی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دواؤں کے استعمال کے مختلف طریقے۔ ناظرین، دوا کے استعمال کے کئی ایک طریقے ہیں جنہیں بوقت ضرورت اور بوقت موقع اپنایا جاتا ہے۔ اس میں ایک تو طریقہ عام طور پر جو زیادہ تر استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے منہ کے ذریعے دوا کا استعمال کروانا۔ جب کھائی جانے والی دوا کا اثر معدہ و امعاء پر مطلوب ہو یا اعضائے انہضام پر اثرات پیدا کرنے ہوں تو منہ کے ذریعے ہی دوا استعمال کرانا بہتر ہوتی ہے، کیونکہ جو دوائیں بذریعہ منہ دی جاتی ہیں وہ معدے میں جا کر ہضم و تحلیل ہو کر خون میں پہنچ جاتی ہیں۔ گولی کے اثرات شربت کی نسبت دیر سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی دو طریقے ہیں، ایک تو کھانے سے پہلے دوا دی جاتی ہے اور دوسرا طریقہ کھانے کے بعد کا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب کوئی دوا خالی معدہ یعنی غذا سے پہلے دی جائے تو وہ جلدی جذب ہو جاتی ہے، جبکہ غذا کے بعد کھائی جانے والی غذا دیر سے جذب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی دوا کا اثر آنتوں پر مقصود ہو تو اسے شوگر کوٹڈ گولی یا کیپسول کی صورت میں دینی چاہیے تاکہ معدہ جا کر فوری طور پر تحلیل کا عمل نہ شروع ہو جائے۔ ہمارے ذاتی تجربے کے مطابق خرابی معدے کا مریض اور شوگر کے مریض وہ کھانے سے پہلے دینی چاہیے تاکہ وہ معدے میں جا کر کھانے سے پہلے ہی اپنا کام شروع کر دے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مرض ہیں، جتنی بھی ادویات ہیں، وہ کھانے کے بعد دی جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ شوگر اور معدے کے مریض جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہی ان کے پورے جسم میں ایک طوفان سا آ جاتا ہے اور اس طوفان کو پھر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح جب معدہ خراب ہو تو کھانا کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے، پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، پیٹ پہ اپھارا بن جاتا ہے۔ تو جب ایسے مریض کو کھانے سے آپ آدھا گھنٹہ پہلے دوائی دیں گے تو وہ معدے میں جا کر پہلے سے ہی کام شروع کر دے گی دوائی، اور جب کھانا آئے گا تو اس کو ٹھیک سے وہ دوائی ہضم کر دے گی۔ جب کوئی سفوف وغیرہ یا معجون وغیرہ ہم دیتے ہیں تو زبان پہ لگتے ہی وہ فوری طور پہ جا کے وہ خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گولی سے سفوف زیادہ بہتر ہے اور معجون زیادہ بہتر ہے۔ دوائی بذریعہ مالش، جیسے ہم تیل وغیرہ سے مالش کرتے ہیں، مختلف قسم کے ہم تیل بنا کے مریضوں کو مالش کرواتے ہیں، تو وہ مالش سے بھی وہ تیل جو ہے اس کے اندر جسم کے اندر جذب ہو جاتا ہے، جس کا فوری طور پر اس کو اثر ہوتا ہے۔ مثلا کہیں پر اگر بلاکیج ہو گئی ہے، شریان بند ہو گئی ہے، یا کہیں پر سکیڑ ہو گئی ہے، یا کہیں پر جو ہے وہ سائز میں عضو جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے یا چھوٹا ہو گیا ہے، تو وہاں پر مالش کروائی جاتی ہے، وہاں پر تیل لگایا جاتا ہے، تو
تو وہ فوری طور پہ جذب ہو کر اپنا کام دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی ادویات ہوتی ہے جو آنکھوں کے ذریعے دی جاتی ہے، جیسے سرما ہے، سرما بنا کے آنکھوں میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے بھی فوری طور پر آرام آ جاتا ہے، اور آنکھوں کے اندر اگر خارش ہے، آنکھوں کے اندر کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، وہ بھی آسانی سے اس طریقے سے دور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ یہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ آنکھوں میں ڈالنے والی جو سرما ہوتا ہے یا ڈراپس ہوتے ہیں، تو ان کا اثر صرف آنکھوں تک نہیں ہوتا بلکہ وہ خون تک بھی آنکھوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کان کے ذریعے بھی جو ہم ڈراپس دیتے ہیں، قطرے دیتے ہیں، تو کان کے جو انفیکشن ہوتے ہیں، کان سے جو پیپ آتی ہے، کان کے اندر جو ہے وہ آوازیں آتی ہیں، کان کے اندر جو ہے خارش ہو جاتی ہے، کان کے اندر جو ہے کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے ذریعے کان کے اندر ڈراپس دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جس کے ذریعے ادویات ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر، اگلی ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ ادویات بنانے کا طریقہ اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔